اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں اور ہم نے آپ کو صادق اور امین پایا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ معاملہ ہے، یہ بات تسلیم کرتے ہو تو پھر یہ مان لو کہ میں اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں۔ جب یہ بات ارشاد فرمائی تو اس وقت ابو لہب گستاخانہ انداز کے اندر اپنے ہاتھ کو بلند کرتا ہے اور سب و شتم کے انداز کے اندر، گستاخانہ انداز کے اندر اپنے ہاتھ کو بلند کرتا ہے اور ہاتھ کو بلند کرتے ہوئے یہ بات کرتا ہے کہ اے محمد، کیا تو نے ہمیں اس بات کو سنانے کے لیے یہاں جمع کیا ہے؟ ابھی وہ ہاتھ اٹھے ہی تھے، وہ ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد مبارک سے چھوئے نہیں ہیں، وہ ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ کو لگا نہیں ہے، ابھی وہ ہاتھ بلند ہوا ہے۔ اللہ پاک جل مجدہ الکریم اس بات پر اتنا زیادہ ناراض اور اپنے غضب کا اظہار کرنے والا ہے کہ اللہ پاک وہی ارشاد فرما دیتا ہے کہ تبت یدا ابی لہب وتب، اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں جو تم میرے حبیب کی طرف اٹھا کر ان سے بدتمیزی کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اے حبیب اس نے تیرے لیے بدتمیزی کا معاملہ کیا ہے، باڈی جیسچر سے آپ کے سب و شتم کا معاملہ کیا ہے، اس کو اب یہ کہہ دو، بلکہ اللہ پاک بلا واسطہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کو بچاتے ہوئے اس شخص کے سامنے اپنے کلام کو پیش کر دیتا ہے اور یہ بات ارشاد فرماتا ہے کہ تبت یدا ابی لہب وتب، اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں جو تو میرے محمد مصطفیٰ کے سامنے انہیں لہرا رہا ہے۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کا اسلوب اور اللہ تعالی جل مجدہ الکریم کی شان ہے کہ وہ اپنے حبیب کے خلاف چاہے الفاظ ہو یا چاہے جسمانی اعتبار سے کوئی بھی معاملہ ہو، وہ اس انداز سے نہیں بیان فرماتا کہ اے محبوب اب آپ یہ کہہ دیجئے، بلکہ اللہ پاک براہ راست بیان کر دیتا ہے اور براہ راست اس شخص کو مخاطب کر کے اس پر لعنت کر دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے، یہی ایک حکمت کہ مالک و خالق یہ جانتا تھا کہ جب یہ بات کہی جائے گی، جب یہ بات سنی جائے گی کہ رات کے قلیل حصے کے اندر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک گئے ہیں اور مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا اور اس کے بعد لامکان کی تمام تر منازل کو طے کر کے اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کا جو اس کی شان ہے اس کے مطابق مشاہدہ کر کے رات کے قلیل حصے میں آ گئے ہیں، تو یہ بات ان کے لیے قابل قبول نہیں ہوگی۔ اللہ پاک نے لفظ سبحان کو بیان کر دیا اور یہ بات واضح کر دی کہ میرے حبیب کا کلام سننے کے بعد کہیں تمہیں یہ شائبہ نہ ہو کہ یہ دعویٰ میرے حبیب کا دعویٰ ہے، یہ دعویٰ تو میرے حبیب نے کیا ہی نہیں ہے، نہ ہی اس کے خلاف کوئی بے انداز کے اندر کوئی ایسی بات جو کہ اس کی شان کے خلاف ہے اس کو بیان کیا جائے۔ اس لیے لفظ سبحان کو بیان کر دیا کہ یہ دعویٰ میرے حبیب کا نہیں ہے کہ اس کو اس کی بات پر کسی بھی انداز سے کوئی ایسا معاملہ کیا جائے جو اس کی شان کے خلاف ہو جائے۔ وہ دعویٰ مالک و خالق خود لے رہا ہے کہ یہ دعویٰ میرے حبیب کا نہیں ہے کہ وہ گیا، بلکہ یہ دعویٰ میری ذات کا ہے کہ میں لے گیا۔ اگر اس کے بعد کسی کو اعتراض کرنا ہے تو وہ میرے حبیب کی ذات پر نہیں مجھ پر اعتراض کرے، اور مجھ پر اعتراض کر کے اپنی اس عقل کی اور اپنی اس فہم کی، اپنی اس دانش کی وہ تمام کی تمام چیزیں جس کی بنیاد پر وہ اس بات کو پرکھ رہا ہے، اس کے تمام اعتراضات میری ذات پر کرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صاف محفوظ فرما دیا۔ لفظ سبحان ایک قسم کا بورڈ لگ گیا نا، جس طرح سے آپ روڈ سائڈ پر دیکھتے ہیں کہیں اگر راستہ بند ہو تو لکھا ہوتا ہے کہ آگے جانا ممنوع ہے، نو انٹری، تو بورڈ کو دیکھتے ہیں تو اس کے بعد پھر جانے کی کوئی جرت نہیں کرتا۔ سبحان کی ایک حکمت یہ بھی تھی کہ یہ معاملہ ایسا ہے، یہ اتنا نادر الوجود معجزہ ہے
یہ اتنی محیر العقول بات ہے، عقل کو حیرت کے اندر ڈال دینے والی ہے۔ یہ معاملہ جب میرا حبیب سنائے گا تو ان کے اعتراضات بھی اٹھیں گے، تو اللہ پاک کی شان اس بات کو گوارا نہیں کر رہی کہ حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کوئی بات ہو اور اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم اسے برداشت کر لے۔ اللہ پاک نے لفظ سبحان کو بیان کر کے یہ بات واضح کر دی کہ یہ دعویٰ تو میرے حبیب کا ہے ہی نہیں۔ اب جس کو اعتراض ہے وہ میرے حبیب پر اعتراض نہ کرے بلکہ میری ذات پر اعتراض کرے، اور کون ہے جو مجھ پر اعتراض کر سکتا ہے؟ اور یہ بات واضح کر دی کہ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جو تمام تر عیوب سے پاک ہے، تمام تر نقائص سے پاک ہے، تمام تر کمزوریوں سے پاک ہے۔ اور یہ بات لفظ سبحان کی تحقیق کے اندر ایک حکمت کے طور پر اس انداز سے بھی بیان کی گئی کہ اسے خواب کا معاملہ نہ سمجھا جائے۔ جیسے میں نے عرض کی، جب یہ معاملہ ہوا تو کفار مکہ جو تھے انہیں تو ایک موقع ہاتھ آ گیا۔ وہ تو اس سے پہلے بھی یہ کوششیں کرتے، کبھی کسی کو یہ کہتے کہ اس سے ملنا مت، اس کے چہرے کو دیکھ کر تمام کے تمام محبتیں بھول جاتی ہیں، اس کا چہرہ تو ایسا ہے کہ اگر اس کو دیکھ لیا جائے تو تمام تر رشتوں سے نفرت ہو جاتی ہے، اس کے دین کی طرف میلان بڑھ جاتا ہے۔ کبھی مکے کی حدود کے اندر پہرے لگا کر آنے والے قافلوں کو یہ بتلایا جاتا کہ تم اپنے معاملات آئے ہو تو ضرور کرنا لیکن محمد نامی شخص سے نہ ملنا۔ ان کو تو ایک بہانہ مل گیا، ان کو تو ایک بات مل گئی کہ یہ تو بڑا اچھا معاملہ ہوا کہ ہمیں ایک ایسی بات مل گئی ہے جو ناقابل تسلیم ہے، اور اس بات کو ہم بنیاد بنا کر اب اس بات کا اتنا پرچار کریں گے، چرچا کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ کو اس انداز سے پیش کریں گے کہ ان کی بات کسی کے لیے قابل تسلیم رہے ہی نہ۔ جب یہ معاملہ ہوا اور یہ بات سنی تو سب سے پہلے جو ان کے دل میں آئی وہ یہی تھی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو یہ بات پہنچائی جائے اور ان سے سب سے پہلے اس بات کی نفی کروائی جائے، کیونکہ جب ابو بکر کی ذات سے اس بات کی نفی آ جائے گی تو ہمارے تمام تر معاملات درست ہو جائیں گے۔ اور ضمناً میں یہ بھی بات عرض کر دوں کہ تمام تر مفسرین اس بات کی طرف گئے ہیں کہ جب یہ واقعہ رونما ہوا تو وہ افراد جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، جنہوں نے ابھی نئے نئے کلمہ پڑھا تھا، وہ تمام کے تمام مرتد ہو گئے، وہ تمام کے تمام مرتد ہو گئے کہ یہ بات تو قابل تفہیم ہے ہی نہیں، ہم مانتے ہی نہیں اس بات کو، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ تو وہ مرتد ہو گئے، اور جو نہیں ہوئے ان کو مرتد کرنے کے لیے کفار جو تھے وہ سرگرم ہو گئے۔ اور سب سے پہلے جو معاملہ کیا گیا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر دی گئی۔ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لاتے ہیں، انہیں تمام کا تمام واقعہ اور ماجرا بیان کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلی جو بات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، کتب احادیث کے اندر موجود ہے، علماء کرام موجود ہیں، سب سے پہلی جو بات تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارشاد فرمائی کہ انتم تکذبون علی، کہ یہ بات جو تم بیان کر رہے ہو یہ تم جھوٹ بیان کر رہے ہو، ان کے لیے اس بات کا بیان کرنا یہ جھوٹا ہے، یہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اب یہاں پر مفسرین کرام یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر یہ معاملہ منامی ہوتا، خواب کے اندر ہوتا، تو اس بات کی کیا ضرورت تھی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی مان لیتے، اور جو مرتدین تھے، جو مرتد ہو گئے سننے کے بعد، انہیں بھی مرتد نہ ہونا پڑتا، وہ اس بات کو تسلیم کر لیتے کیونکہ اس کے اندر مذائقہ کوئی نہیں تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ کہنا کہ انتم تکذبون علی،
کہ تم ان کی بابت جھوٹ بول رہے ہو، یہ معاملہ ایسا تھا کہ اس کے لیے یہ الفاظ غمازی کرتے ہیں، عکاسی کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو یہ معراج کا معاملہ ہوا یہ منامی نہیں تھا، خواب کے اندر نہیں تھا، بلکہ حقیقت کے اندر تھا، جسم اور روح کے ساتھ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلا معاملہ یہ بیان کیا کہ انتم تکذبون علیہ۔ جب یہ بات انہوں نے سنی تو انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں یہ کہتے ہو کہ یہ جھوٹ ہے، اگر ہمیں تم کہتے ہو کہ ہم اس بابت جھوٹ بول رہے ہیں، تو ابھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ابھی بھی مسجد حرام میں اس بات کو بیان کر رہے ہیں۔ ہا ہوا جالس فی المسجد ویحدث اصحابہ کے الفاظ جو ہیں وہ حدیث کے اندر ملتے ہیں کہ وہ حضرت ابوبکر صدیق کو یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر ہماری بات جھوٹی لگ رہی ہے تو وہ تو یہ بات ابھی تک بیان کر رہے ہیں، وہاں پر جا کر یہ بات کو سن لو، تمہیں یہ بات پتہ چل جائے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے یہ پوچھا کہ حل ہا ہوا جالس فی المسجد ویحدث اصحابہ، کہ کیا وہ یہ بات ابھی تک بیان کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں وہ ابھی تک بیان کر رہے ہیں۔ جب یہ بات سنی تو حضرت ابوبکر صدیق کے الفاظ یہ تھے کہ واللہ، اللہ پاک کی قسم، ہوا یقول ہاکذا اصدق، اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ یہ ہیں جو تم بیان کر رہے ہو، تو پھر میں اللہ پاک کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ انہوں نے یہ بات حق بیان کی ہے، اور یہ میں بات تسلیم کرتا ہوں اور اس بات کو یہیں پر بتلا دیتا ہوں۔ انہوں نے جب یہ بات سنی تو بڑی حیرت ہوئی، اور اس حیرت کے اندر یہ پوچھنے لگے کہ تم نے تو ابھی یہ بات ان کی زبان سے سنی ہی نہیں ہے، اور اس کے باوجود تم اس بات کی تصدیق کر رہے ہو، ابھی ان کی زبان سے یہ بات سن تو لو۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس شان کو سننے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے تو اس سے کہیں زیادہ عجیب باتوں کی پہلے سے تصدیق کر رکھی ہے۔ وہ عرض پوچھنے لگے کہ اس سے پہلے تم نے کون سی ایسی عجیب بات ہے جس کو تم نے پہلے سے تسلیم کر رکھا ہے؟ تو ابوبکر صدیق بیان کرتے ہیں کہ میرے حبیب نے مجھ سے پہلے یہ بات بیان کی ہے کہ اللہ ہے، میں نے اس کی بات پر تسلیم کر لیا ہے کہ اللہ ہے۔ اس نے کہا کہ ایک ہے، میں نے ایک تسلیم کر لیا ہے۔ اس نے کہا کہ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد ہے۔ میں نے کہا حبیب اگر آپ بیان کرتے ہیں تو سارا کا سارا سچ بیان کرنے والے۔ میں نے تو اس سے زیادہ عجیب بات جو ہے وہ اس سے پہلے سے تصدیق کر سکی ہے، ابھی مجھے سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب یہ بات، یہ مکالمہ ہو چکا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد حرام کی طرف دوڑتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی اپنا واقعہ معراج بیان فرما رہے تھے، تمام تر افراد کے اندر آپ بھی جا کر شامل ہو گئے اور جا کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بھی واقعہ معراج سنائیے، مجھے بھی وہ بتلائیے جو آپ کے ساتھ راتوں رات پیش آیا ہے، جو یہ بات بیان کر رہے تھے، میں وہ بات آپ کی زبان مقدسہ سے سننا چاہتا ہوں۔ اور روایات کے اندر آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ایک جملہ بیان کرتے تو حضرت ابوبکر صدیق اس جملے کو سنتے اور اس جملے کو سننے کے ساتھ ہی یہ کہہ دیتے صدقت یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ۔ ادھر جملے بولے جاتے رہے، ادھر ابوبکر صدیق صدقت یا رسول اللہ کی آوازیں بلند کرتے رہے، حتیٰ کہ تمام تر واقعہ بیان کر دیا گیا۔ تمام تر واقعے کے بیان کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ابو قحافہ، اے ابو بکر، آج کے بعد تو ابو بکر نہیں ہے بلکہ تجھے میں نے صدیق بنا دیا ہے۔ اور صدیق کو صدیق ماننے والوں یہ تو جانو کہ انہیں صدیق کہا کیوں گیا، انہیں صدیق بنایا کیسے گیا۔ اگر یہ معاملہ عالم خواب کا ہوتا، اگر یہ معاملہ منامی ہوتا، اگر یہ صرف اور صرف خواب اور سوتے کی بات ہوتی تو یہ معاملہ یہاں تک نہ آتا۔
کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق کا لقب مل رہا ہے۔ اب اس سے اگلی بات عرض کر دوں کہ جس طرح سے قرآن مجید کے اندر یہ آیت مبارکہ جو میں نے عرض کی کہ وما جعلنا الرؤیا التي اریناک الا فتنۃ للناس، اگر قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کریں، مطالعہ کریں، تو بالکل اسی اسلوب کی ایک اور آیا کریمہ بھی موجود ہے، اور اس آیا کریمہ کو اگر آپ پڑھیں بالکل اسی اسلوب پر ہے، اور وہ تمام کی تمام اسی انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من یتبع الرسول، اور یہ بات واضح کر دی۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسے واقعات کو رونما اسی لیے کیا کہ ایمان والوں کے ایمان کی پرکھ ہو جائے، جو پختہ ایمان رکھنے والے ہیں ان کا ایمان اور پختہ ہو جائے، اور جن کا ایمان کمزور ہے انہیں مالک و خالق نے یہ بات کہہ کر رد کر دیا ہے کہ تمہارے ایمان کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ ایمان تمہاری عقل و دانش پر پرکھا جانے والا ہے اور میری حبیب کی ذات کی تسلیم سے ماورا ہے تو ایسے ایمان کی مجھے ضرورت نہیں ہے، تمہارا ایمان رد کر دیا گیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید اس دوسرے واقعے کو بیان کرتا ہے اور اسی اسلوب کے اندر بیان کرتا ہے، جیسے یہاں وما جعلنا الرؤیا التي اریناک الا فتنۃ للناس کی بات کی، وہاں وما جعلنا القبلۃ التي كنت علیہا الا لنعلم من یتبع الرسول کی بات کی، کہ یہ بات واضح کر دی کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے واقعات کی کڑی چلاتا چلا جاؤں گا، اور اے حبیب تیرے نزدیک ان لوگوں کو رکھوں گا جو تیری ذات کو سب سے اعلیٰ جانتے ہوں گے، اپنی عقل اپنی فہم، اپنی دانش، اپنے تذکر، اپنے تدبر کو نہیں مانتے ہوں گے، تیری ذات کے معاملے کو اولیت دینے والے ہوں گے، ان کے ایمان کو اعلیٰ ایمان قرار دے دوں گا، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان افراد کو تیری نسبت اس انداز سے عطا کروں گا کہ قیامت تک ان جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکے گا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہہ دیا کہ میرے حبیب کے ساتھ جو معیت رکھنے والے ہیں ان کی شان تو یہ ہے کہ مالک و خالق ان سے راضی ہو گیا ہے اور وہ ان سے راضی ہو گئے ہیں۔ اب آیت کا معاملہ جو ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں چونکہ معراج پر نماز جو تھی وہ مل چکی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کی ادائیگی کرتے تو قبلہ جو تھا اس وقت بیت المقدس تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تمنا تھی، یہ خواہش تھی کہ قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس کی بجائے مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کے اندر اس بات کی محبت جاگی، نماز جاری و ساری ہے، یہ واقعہ آپ سب نے سن رکھا ہے، میں اس کو معراج کے ساتھ اس لیے منسلک کر رہا ہوں کہ معراج کے واقعے کے ساتھ جس انداز سے اسلوب قرآن ہے اسی اسلوب کا یہ واقعہ اسی انداز سے بیان کیا گیا ہے، اور اس کی حکمت کیا ہے یہ پیش نظر رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کی ادائیگی کر رہے ہیں، اور نماز کی ادائیگی کرتے ہوئے دل کے اندر یہ تمنا امڑتی ہے کہ قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس کی بجائے کعبۃ اللہ ہو جائے۔ جب یہ معاملہ ہوا اور آپ کی نگاہیں بار بار آسمان کی طرف اٹھیں تو جبرائیل امین اس وحی کو لے کر حاضر ہو گئے اور یہ بات بیان کر دی کہ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک فرماتا ہے کہ میری ذات تو حدود و قیود سے بالا تر ہے، یہ تمام کی تمام سمتوں اور جہتوں کا معاملہ میری ذات کے ساتھ منسلک نہیں ہے۔